بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا ذکر کریں گے وہ محدث ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام مسلم ابن حجاج القشیری، جو 261 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ایران ہے اس علاقے سے ہیں۔ امام مسلم ابن حجاج القشیری، یہ اس علاقے کی شان ہے کہ وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے اور وہیں زندگی گزاری، اور ان کی تمام محدثین میں سب سے نمایاں صفت کثرت رحلت ہے، بہت زیادہ سفر ہے، ٹریولنگ ہے۔ اور آپ خراسان سے نکل کر مکہ، مدینہ، کوفہ، شام، بغداد، مصر، تمام ان بلاد میں گئے جہاں محدثین موجود تھے اور اپنے مشائخ میں اضافہ کرتے گئے۔ امام مسلم علو اسناد سے مشہور ہیں، جیسا کہ ان کا شہر خراسان محدثین کا گڑھ ہے اور فقہاء کا مرکز ہے، جن کے بارے میں امام یاقوت الحموی جو شہروں اور علاقوں کے بارے میں لکھتے رہتے تھے، کہتے ہیں کہ خراسان معدن الفضلاء ومنبع العلماء۔ جو خراسان کا شہر علاقہ ہے وہ فضلاء کی کان ہے، معدن ہے، ومنبع العلماء، علماء کا منبع محور ہے۔ اور الحافظ عبد القادر الرہاوی نے کہا امہات مدائن خراسان اربع، خراسان کے جو شہر ہیں ان میں 4 بگ سٹیز ہیں جنہوں نے ائمہ پیدا کیے ہیں۔ ان میں نیساپور، مرو، بلخ اور ہرات ہیں۔ یہی علاقے امام مسلم کے علاقے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان العلم شجرۃ جذورها مکہ والمدینہ، کہ علم ایک درخت ہے جس کی جڑیں مکہ اور مدینہ میں ہیں۔ وَنُقِلَ وَرَقُهَا إِلَى الْعِرَاقِ، اور اس کی شاخیں اور پتے عراق میں چھا گئے ہیں، بغداد میں۔ وَثَمَرُهَا إِلَى خُرَاسَان، اور اس کا پھل منتقل ہوا ہے خراسان کی طرف۔ امام مسلم کی یہ شان ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، اور خود ان کے شیخ محمد ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ بخاری کی مجلس میں جایا کرو، اور ایک دن کہنے لگے کہ جو فلاں فلاں شخص کی حدیث سنتا ہے وہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے۔ اور امام مسلم چادر سمیٹتے ہیں اور اپنے شیخ کی غیرت میں وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اور گھر جا کے ساری کتابیں اور دستے نکالے جہاں سے اپنے شیخ کی حدیثیں لکھی تھی، ساری واپس کر دی کہ میں آپ کی سند سے ایک حدیث بھی روایت نہیں کروں گا۔ کتنے سال کی محنت واپس کر دی کہ آپ اگر مجھے کہیں کہ بخاری کی مجلس میں نہ بیٹھو، اور ساری زندگی امام بخاری کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ بھی امیر تھے، ان کی زمینیں تھیں، کپڑے کا کاروبار تھا، بہترین لباس پہنتے، صاف ستھرے رہتے، زہد و ورع کی نشانی تھے، غیبت نہ کرتے کسی کی، اور عزت نفس ایسی تھی کہ کبھی زندگی میں کسی کا احسان قبول نہیں کیا۔ سچے تھے، بہادر تھے، سفر کرتے تھے۔ سفر وہی بندہ کر سکتا جو فزیکلی فٹ ہو۔ وہ کھاتے پیتے تھے، امیر تھے، اور یہ بھی نشانی ہے اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کی، جن کی نشانی امام بخاری تھے۔ کیا ہوا؟ استاد بناتا ہے شاگردوں کو، اپنے سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو جوانی میں اتنا خوبصورت دیکھ کے کہا کہ ای رجل یکون ھذا، یہ نوجوان کیسا مرد میدان بنے گا۔ کہتے ہیں فوقف ذلک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں واقعتاً حدیث کا مرد کار، مرد میدان بنوں گا۔ اور وہی ہوا۔ استادوں کی اپریسیشن اور شجاعت اور تشجیع نے مسلم بن حجاج کو امام مسلم بن حجاج بنا دیا، اور ان کی کتاب کو امام بخاری کی کتاب کے ساتھ ملا کے صحیحین کا درجہ دے دیا۔ امام مسلم کی یہ شان ہمیشہ حدیث میں مذکور رہے گی، تاریخ میں، کہ وہ شہید علم ہیں۔ ان کی وفات ہی حدیث کی وجہ سے ہوئی ہے۔
ایک دفعہ کسی مجلس حدیث میں کسی شخص نے کہا کہ یہ حدیث تو یاد ہے، تو ان کو معلوم نہ ہوئی کہ یہ حدیث کہاں ہے، غم لگ گیا، سیدھا گھر گئے اور گھر والوں سے کہا لا يدخلن علی احد، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ بیٹیاں تھیں صرف، بیٹا تو تھا نہیں ان کا، اور کھجوروں کی ٹوکری مجھے دے دو۔ جو کتب میں وہ حدیث تلاش کرنا شروع ہوئے، ساتھ ساتھ ایک کھجور کھاتے جا رہے ہیں۔ وہ 2-3 کلو کھجوریں تھیں، وہ ساری رات میں ختم کر دی، تو جگر کی گرمی کا شکار ہو گئے۔ چند دن بیمار رہ کے اسی مرض سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام مسلم کی یہ شہادت حدیث کی تلاش میں ہوئی ہے۔ جس چیز پہ انسان زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی ویسے ہوتا ہے۔ من عاش علی شیء مات علیہ، امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ پھر امام مسلم صرف 55 برس کی عمر پائی اور اتنی بڑی کتاب چھوڑی اور کہا جو حدیثیں ملیں گی ایک ہی باب میں جمع کروں گا، امام بخاری کی طرح نہیں۔ حدیث تلاش کرنا ہو تو مسلم میں آرام سے مل جائے گی، امام بخاری کی صحیح میں وہ اتنے آرام سے نہیں ملتی، اب تو ترتیب لگ چکی ہے، لیکن ان کے ابواب کی ترتیب امام نووی نے لگائی ہے اور انہوں نے اس کتاب کی تعریف بھی کی ہے۔ بہت زیادہ رحلت اور سفر کی وجہ سے یہ رحالۃ المحدثین مشہور ہیں۔ بلاد اسلامیہ جتنے تھے سب کا سفر کیا، عراق، بصرہ، بغداد، مصر و شام و حجاز، اسقلان، کوفہ، رے، سب شہروں میں گزرتے ہوئے، حج سے جاتے ہوئے اور حج سے آتے ہوئے وہاں کے مشائخ سے زانو تلمس طے کیا، ان سے علم حاصل کیا۔ اور ان کے شاگردوں میں امام ابو داؤد ہیں جو صاحب سنن ہیں، یعنی کتنا پیارا شاگرد چھوڑا ہے۔ خود امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام احمد سے بھی استفادہ کیا بغداد میں، امام اسحاق بن راہوے سے نیساپور میں، اور پھر طرطوس میں رکے اور 10 برس رک کے صحیح مسلم جو ہے وہ کتاب مکمل کی، اور وہی 5 شرطیں رکھی ہیں اپنی کتاب میں، نقل العدل عن عدل جو امام بخاری نے رکھی تھی۔ اور امام بخاری سے شدت تأثر کی وجہ سے بخاری اور مسلم کے مرتبے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اگرچہ امام بخاری کو درجہ حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد کئی دفعہ گئے کیونکہ وہاں وہ عروس البلاد تھا اور امام احمد کا مسکن تھا، پوری دنیا سے لوگ امام احمد کی زیارت کو جاتے تھے۔ امام مسلم کے پاس جیسے دنیا کا مال تھا، اس طرح حدیث کا بھی بہت خزانہ موجود تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی امام فقیہ کے مقلد نہیں تھے، وہ خود فقیہ تھے، اس لیے ان کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا من فقہاء اہل الحدیث، جو اہل الحدیث ہیں، حدیث کے عالم اور طلبۃ العلم ہیں، ان کے یہ فقیہ ہیں۔ الامام الحافظ الفقیہ، جہاں ان کی زہد و تقوی کی زندگی کا ذکر ہے وہاں ان کے علم کے مقام کا تذکرہ ہے۔ صحیح و سقیم میں، یعنی ضعیف اور صحیح میں جو فرق کیا ہے بڑی دقت کے ساتھ امام بخاری کے بعد امام مسلم نے کیا ہے، اور صحابہ و تابعین کے کلام پہ دقیق نظر کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام اسحاق بن راہوے نے ان کو دیکھ کے کہا تھا ای رجل یکون ھذا، یہ شخص کیا بنے گا، تو یہ بات ان کے دل میں ٹھہری تو اتنے بڑے محدث بنے۔ اور ایک امام نے کہا لن نعدم الخیر ما ابقاک اللہ، ہمیں تب تک خیر ملتی رہے گی جب تک اللہ تمہیں باقی رکھے گا، للمسلمین، مسلمانوں کی عزت اور علم کے لیے۔ اور ابن الاسیر اور خطیب تبریزی نے لکھا ہے کہ امام مسلم مجتہد بھی تھے، اور امام ابن حجر نے کہا ہے عالم بالفقہ، صرف حدیث کے ہی عالم نہیں بلکہ فقہ کے بھی عالم ہیں، من فقہاء المحدثین۔ یہ امام حاکم نے لکھا ہے کہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے، کیونکہ ائمہ ستہ کسی امام کے مقلد نہ تھے، اور اس میں کیا حرج ہے، وہ خود علم میں اتنی کثرت رکھتے تھے کہ تقلید کی ان کو حاجت نہیں، ہر مسئلے کی دلیل بلکہ کئی 100 دلیلیں ان کو ازبر تھیں اور وہ اس کو سمجھتے بھی تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ عربی زبان سے بھی خوب واقف تھے، اگرچہ وہ ایران کے علاقے میں پیدا ہوئے مگر قشیری تھے، اور قشیریوں کا سلسلہ نسب عربوں سے ملتا ہے، اور وہاں سے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تک نسب جاتا ہے امام مسلم کا، تو یہ ذو نسب ہیں محدثین میں سے۔ اور ان کے شیخ محمد ابن بشار نے کہا ہے کہ حفاظ الدنیا 4، دنیا میں جو حافظ ہیں سب سے بڑے حافظ جن کے سینے میں علوم جمع ہیں وہ 4 ہیں۔ ابو زرع الرازی بالرے، رے کے شہر میں خراسان میں ابو زرع الرازی، اور نیشاپور میں امام مسلم، اور عبداللہ دارمی سمرقند میں جو امام بخاری کا علاقہ ہے، اور محمد بن اسماعیل
البخاری بخارا میں، امام بخاری، یہ چار حافظ بخاری، مسلم، ابو زرعہ اور عبداللہ الدارمی، یہ چاروں دیکھ لیں تیسری صدی میں قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور امام نووی نے فرمایا امام اہل الحدیث، جو اہل الحدیث ہیں ان کے بھی امام ہیں، امیر من امراء المؤمنین فی الحدیث۔ تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے تذکرہ خیر کرتے ہوئے لکھا کہ امیر المومنین جتنے گزرے ہیں، چند ایک حدیث کے امیر المومنین، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، جیسے بخاری ہیں، جیسے صحیح بخاری والے امام محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، ایسے مسلم بن حجاج القشیری بھی امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ اور ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ جب یہ کسی حدیث کو اپنی کتاب میں لے کے آتے ہیں اور وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہو تو کہا جاتا ہے رواہ الشیخان، کہ اب تحقیق کی ضرورت نہیں، اس حدیث کو شیخین نے روایت کر دیا ہے، اب پل پار ہو چکا ہے، واپسی ممکن نہیں۔ جب بخاری اور مسلم کہہ دیں تو وہاں تحقیق ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی اشارہ کرتا چلوں، جہاں ان کے شاگردوں میں سے امام ابو داؤد جیسے عظیم انسان اور محدث ہیں، وہاں امام ابن خزیمہ بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، جو محدث بھی تھے اور عقیدے کے بھی امام تھے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ رحل و جمع و صنف، انہوں نے کثرت رحلت کی، سفر، اور جمع کیا علم کو، پھر اس کی کلاسیفیکیشن کی، صحیح اور کمزور کو الگ کر کے کتاب میں جمع کیا۔ 10 برس میں جو کتاب سامنے آئی وہ صحیح مسلم ہے، جس کا نام انہوں نے المسند الصحیح رکھا۔ مسند بخاری کی بھی مسلم ہے اور مسلم کی بھی، المسند الصحیح، اور بھی نام ہے۔ پھر بعد میں ان کا نام جو مشہور ہوا وہ صحیح مسلم مشہور ہوا، یعنی صحیح بھی اس میں آ گئی اور امام مسلم کی جو مسند ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ امام مسلم کی جو صحیح ہے اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے میں انہوں نے علوم الحدیث کی شان بیان کی ہے اور اس کے دقائق بیان کیے ہیں۔ یہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے مقدمہ لکھنے کی بنیاد رکھی ہے۔ بعد میں مقدمہ ابن صلاح، وہ تو حدیث کے علوم میں بڑی مشہور کتاب ہو گئی، لیکن امام مسلم نے طلبہ کی سہولت کے لیے اپنی صحیح کے شروع میں علمی مقدمہ لکھا ہے، جو ان کی تقریباً 30-40 سال کی علمی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یورپ نے تحقیق کی بنیاد رکھی، یہ دعویٰ غلط ہے، ہمارے محدثین نے تحقیق کی بنیاد رکھی۔ یورپ کہتا ہے کہ ہر چیز جہاں سے ملتی ہے لے لو، اور محدثین کہتے ہیں کہ جس آدمی سے علم لے رہے ہو اس کی شخصیت دیکھی جائے گی، حالات زندگی، کردار، مروت، اخلاق، کوئی چیز بھی کم ہو گئی حدیث نہیں لیں گے۔ اگرچہ سچا نمازی بہت اللہ والا، لیکن اگر بھولتا ہے تو حدیث نہیں لیں گے، لکھ کے بیان نہیں کرتا تو حدیث نہیں لیں گے، جب تک اس کا حافظہ اور کتاب میچ نہ کر دے حدیث نہیں لیں گے۔ اتنی دقت ریسرچ میں جو بنیاد رکھی ہے علم الرجال کی، بایوگرافیز آف مین، وہ محدثین نے رکھی ہے، امام بخاری نے رکھی ہے، امام مسلم نے، ابو زرع رازی نے، علی المدینی نے، امام احمد نے رکھی ہے۔ تو اسی طریقے پہ امام مسلم ہے، اور اپنی کتاب کئی محدثین کو دکھائی اور کہا میچ کریں، پھر اس کے بعد اس کو منصہ شہود پہ لے کے آئے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد احمد ابن سلمہ نے کہا کہ آپ ایسا اگر کریں کہ جامع اور صحیح ترین احادیث ایک جگہ پہ جمع کر دیں، وہی جو اسحاق ابن راہویہ نے مجلس حدیث میں بولا تو امام بخاری کے دل میں بیٹھ گیا۔ تو امام مسلم کتنے تواضع والے تھے، عاجزی انکساری والے تھے، اپنے شاگرد کی بات کو مان کے صحیح مسلم والی جو کتاب ہے صحیح، اس کو لکھنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں صنعت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموعہ، میں نے یہ صحیح مسلم المسند جو لکھی ہے یہ 3 لاکھ حدیثیں سن کے اس میں سے یہ چند ہزار نکالی ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ بغیر تکرار کے 4000 حدیثیں، 3 لاکھ خود سنی ہوئی روایات میں سے، اپنے مشائخ سے، اپنی سند کے ساتھ، ان میں سے سب سے قیمتی، اعلیٰ اور خوبصورت احادیث 4000، اور شواہد و مطابعات ڈال کے 7395، اور تکرار کے ساتھ 5770۔ تو یہ احادیث بالکل امام بخاری کی صحیح کے قریب قریب ہیں، اور یہ دونوں جڑواں اولاد لگتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرے شاگرد احمد بن سلمہ نے کہا تو میرے دل میں یہ بیٹھ گئی کہ میں یہ کتاب لکھوں گا، اور اس کی ریکویسٹ قبول کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب
مکمل کی۔ امام مسلم کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں۔ علم الجرح والتعدیل کے بہت بڑے امام تھے۔ الجامع، الکنہ والاسماء، التمییز، رجال عروہ بن زبیر و جماعت من التابعین وغیرہم، اور الصحیح، یہ جو صحیح مسلم ہے، الطبقات، طبقات التابعین، طبقات الرواة، المسند الصحیح، اور اسی طرح جتنے لوگ ان کے زمانے کے تھے سب کے حالات سے واقف تھے۔ حتیٰ کہ کسی نے کہا حضرت امام مسلم کے لیے علم حدیث اور روایت حدیث ایسے نرم ہو کر دیا گیا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ امام مسلم کی جو شان ہے اس کی وجہ ان کی کتاب بھی ہے، اگرچہ ان کی اپنی سیرت بھی بڑی بلند ہے۔ تو نسل در نسل محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں امام بخاری کی کتاب سب سے بلند ہے اور اولین درجے پہ ہے، وہاں امام مسلم کی کتاب کی ترتیب سب سے خوبصورت ہے، دیباچہ، اس کا حسن انتظام، اس کی فصول اور ابواب کی ترتیب بے انتہا خوبصورت ہے، اور وہ پڑھنے والے کے لیے آسانی نصیب کرتی ہے کہ جیسے امام ابو زرع نے لکھا کہ 200 سال تک بھی محدثین اور ان کے شاگرد علم حدیث پڑھتے رہیں تو امام مسلم کی صحیح سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے، وہ اس طرف رجوع کر کے چھوڑیں گے کہ اپنی خوبصورتی اور ترتیب میں اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہے۔ اور اسی طرح ان کی کتاب کی جو خدمت کی ہے، بے شمار مستخرجات، مستدرکات اور مختصرات، یہ علوم حدیث کی کتابیں، مستدرک حاکم سب سے مشہور، اور مستخرج ان کے اصولوں کے مطابق استخراج جو کیا گیا، اور پھر جوامع یعنی فیما اتفق علیہ شیخان، جیسے فواد عبد الباقی کی مشہور کتاب اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ شیخان، کہ ان حدیثوں کا ذکر جن پہ شیخین متفق ہو گئے، بخاری میں بھی وہ حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی کیا، جن حدیثوں کو مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا، وہ افراد وہ حدیثیں الگ ایک کتاب میں، جن کو بخاری مسلم دونوں نے کیا الگ کتاب میں، جن کو بخاری نے تو کیا مسلم نے نہیں کیا وہ الگ کتاب میں۔ پھر مختصرات، ان کی کتاب کو طلبہ کے لیے مختصر کیا گیا کہ تکرار اگر ختم کر دی جائے، اور اوریجنل نصوص بغیر تکرار کے جو 4000 ہیں وہ وہاں پہ رکھ دی گئیں۔ کہا کہ 3 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے یہ 4000 حدیثیں نکالی، جیسے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 حدیثیں نکالی ہیں۔ اور ایسے ہی امام مسلم کی کتاب کو یہ شان بھی ملی ہے کہ لوگ اس کی قرأت کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن حجر نے 8ویں صدی میں 4 مجالس میں اپنے شیخ پہ زبانی صحیح مسلم کی قرأت کی، اور ان محدثین کو پوری کتاب میں کوئی غلطی بھی نہیں لگتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہم ان سے صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ علم کے پہاڑ جن کی بنیاد پہ آگے فقہ چلتی ہے وہ یہی محدثین ہیں۔ اور اسی طرح بعض محدثین نے 3 دنوں میں اور 4 دنوں میں مسلم کی قرأت مکمل کی، اور یہ ختم مسلم ہوتا تھا جیسے ختم بخاری ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی غلط چیزیں نہیں ہوتی تھی، استادوں پہ قرأت کی جاتی تھی، اور یہ قبول عام اللہ نے امام بخاری کی طرح امام مسلم کو بھی عطا کیا۔ طالب علم جب یہ حدیث کی کتاب پڑھتا ہے تو خوبصورت اور آسان ترین کتاب اپنے سامنے پاتا ہے، ایک باب کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں، طہارت کی ساری حدیثیں، سورج گرہن کی ساری حدیثیں، جہاد کی ساری حدیثیں، تو اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا بن جاتا ہے۔ اللہ ان نفوس قدسیہ پہ رحم فرمائے اور منزلیں بلند کرے، اور ہمیں ان کا احترام کرنے کی اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔